آج ہم آپ کو منافع کی فل اسٹوری کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیے گا۔ اجالا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ حمزہ کے گھر میں نہ رہے تاکہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملے، مگر حمزہ اس کو روک لیتا ہے کہ جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی اور رہنے کا کوئی اور بندوبست نہیں ہو جاتا تم یہی رہو گی۔ صوبیہ کو اپنی دوست سے پتہ چلتا ہے کہ اجالا حمزہ کے گھر رہ رہی ہے تو وہ مرچ مسالے لگا کر ارمان کو بتاتی ہے، تو ارمان حمزہ کے گھر جاتا ہے اور جا کے حمزہ سے بھی لڑائی کرتا ہے اور اجالا سے بھی لڑتا ہے کہ میں تمہیں کیا سمجھتا تھا اور تم کیا نکلی۔ اور اجالا کی بہن اپنی بہن سے ملنے کے لیے آئی ہوتی ہے، مگر ارمان بتاتا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، تم جا کے حمزہ کے گھر ڈھونڈو۔ تو انم جب حمزہ کے گھر آتی ہے تو وہاں پہ اپنی بہن پہ بہت غصہ کرتی ہے کہ آپ نے آخر ایسا کیوں کیا ہے، آپ کی اس حرکت کی وجہ سے ہم سب کی بدنامی ہوگی۔ تو وہ اور زیادہ روتی ہے کہ اپنے ہی مجھ پہ یقین نہیں کر رہے تو میں کسی اور سے کیا شکوہ کروں۔ مگر حمزہ جو کہ اجالا کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا تو وہ انم کو جا کے سارا کو سچ سچ بتا دیتا ہے اور وہ اس سے آ کے معافی مانگتی ہے۔ حمزہ چاہتا ہے کہ اجالا اس کے گھر میں ہی رہے تو وہ اس کے لیے اس کی دادی کو اپنے گھر ہی لے آتا ہے تاکہ اجالا کہیں جا نہ سکے، اور اس طرح اجالا اس کے گھر میں مزید رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ حمزہ کی بہن اور بہنوئی دونوں باہر والے ملک میں رہتے ہیں، ان کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوا ہوتا ہے تو وہ واپس پاکستان آ جاتے ہیں، اپنا گھر بنوا رہے ہوتے ہیں، مگر جب تک ان کا گھر نہیں بنتا تو وہ حمزہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ حمزہ کی بہن کو شک ہوتا رہتا ہے کہ حمزہ اجالا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو وہ بہانے بہانے حمزہ کو لڑکیوں کی تصویریں دکھاتی ہے تاکہ وہ رشتے کے لیے ہاں کر دے، مگر حمزہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، میں ابھی کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ اور اس کا بہنوئی جو کہ ایک آوارہ لڑکا ہوتا ہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اس کو اجالا پسند آ جاتی ہے اور وہ اس کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ ادھر اجالا کو تنگ کرتا رہتا ہے اور ادھر اس کی بہن کو گھماتا ہے پھراتا ہے، نیا موبائل لے کر دیتا ہے اور اس کو کہتا بھی ہے تم نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانی ورنہ تمہارے گھر والے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کریں گے۔ ایک دن عدیل اجالا کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے تو وہ بھاگتی ہوئی اندر جاتی ہے تو حمزہ اس کو بچا لیتا ہے، اس کو خوب زیادہ مارتا ہے تو اس کی بہن قصوروار اجالا کو ہی ٹھہراتی ہے۔ حمزہ کو یقین ہوتا ہے کہ اجالا ایسی لڑکی بالکل بھی نہیں ہے اور اس کی دادی بھی گواہی دیتی ہے کہ اجالا کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتی، تو حمزہ اپنی بہن و بہنوئی کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور صبیحہ بیگم وہ صوبیہ کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں تاکہ ان کا وارث پیدا ہو اور وہ بزنس کا دھیان رکھے، لیکن صوبیہ جو کہ ابھی بچہ نہیں چاہتا بہت لاپرواہ لڑکی ہوتی ہے تو وہ سیڑھیوں سے گر جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا بچہ مر جاتا ہے، اور ٹیسٹ کرواتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے کہ آخر میں نے یہ کیا کر دیا ہے، اور ارمان سے کہتی ہے کہ اس بات کا خبر مما کو نہیں ہونا چاہیے ہے ورنہ وہ مجھ سے بہت زیادہ خفا ہو جائیں گی۔ ارمان صوبیہ سے چڑنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے وہ اس کا دھیان نہیں رکھتی، بات بات پہ ناراض ہو جاتی ہے، اور اب تو وہ اپنی ساس سے بھی بہت زیادہ بدتمیزی کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہ جب صبیحہ بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ صوبیہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو وہ صوبیہ اور ارمان دونوں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے کہ اگر تم لوگ مجھے یہ سچ پہلے بتا دیتے تو میں کچھ نہ کچھ کر لیتی، مگر اب تم لوگوں نے بہت دیر کر دی ہے، اور ارمان پہ زور دیتی ہے کہ تم جا کے اجالا کو واپس لے کر آؤ کیونکہ کچھ بھی ہو جائے مجھے میرا وارث چاہیے ہے۔ صوبیہ کو بہت غصہ آتا ہے اور ارمان سے بھی لڑتی ہے کہ اجالا اس گھر میں واپس نہیں آئے گی، تو ارمان بھی اسے کہتا ہے کہ مجھے بھی وارث چاہیے ہے اور اس کے لیے اجالا کو واپس آنا ہی پڑے گا۔ وہ گھر چھوڑ کے واپس آنا چاہتی ہے لیکن اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ جب تک اجالا نہیں آ جاتی تم اپنے گھر میں ہی رکو اور دیکھو وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ارمان اجالا کو لینے کے لیے آتا ہے مگر اجالا صاف انکار کر دیتی ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے مجھے نکالا تھا میں واپس نہیں آؤں گی، تو وہ یہ بات جا کے اپنی ماں کو بتاتا ہے تو وہ خود اس کو لینے کے لیے چلی جاتی ہے اور اس کی منتیں کرتی ہے، اس سے معافی مانگتی ہے اور اس کو لانے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے، مگر اجالا کی دادی اور حمزہ
اجالا کو بہت سمجھاتے ہیں کہ ان دونوں کا کوئی مقصد ہوگا جو تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، ورنہ یہ اپنے مقصد کے بغیر کسی کے بھی نہیں ہوتے۔ مگر اجالا کو یہی لگتا ہے کہ ان کے دل میں شاید اس کے لیے محبت بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے یہ اس کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ صوبیہ کو اجالا والے کمرے میں شفٹ کر دیا جاتا ہے اور اجالا ارمان کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ صوبیہ سے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ ارمان سے دور رہے یا اجالا ارمان کے قریب ہو۔ اجالا امید سے ہوتی ہے، سارے گھر والے بہت خوشی ہوتے ہیں سوائے صوبیہ کے، کیونکہ جو وارث اسے دینا چاہیے تھا وہ اب اجالا دے رہی ہے، تو یہ سوچ لیتی ہے کہ اگر خوشیاں میری زندگی میں نہیں ہیں تو میں اجالا کی زندگی میں بھی نہیں رہنے دوں گی، اور وہ اجالا کا بچہ بھی ضائع کروا دیتی ہے۔ سب گھر والوں کو یہی لگتا ہے کہ اس میں بھی اجالا کی اپنی غلطی ہے، اور صوبیہ ارمان اور اپنی ساس کے کان بھرتی رہتی ہے کہ یہ اجالا کی اپنی غلطی ہے، اس وجہ سے اس نے بچہ ضائع کروایا ہے، تو ارمان اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ تو حمزہ واپس آ کر اسے اپنے گھر لے جاتا ہے، اور تب اجالا اپنی ماں کو بھی بتاتی ہے کہ ارمان نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تو وہ شکر ادا کرتی ہے حمزہ کا کہ اس نے اجالا کو مشکل وقت میں سنبھالا، اور اجالا اور اس کی ماں دونوں ہی میڈیا میں جا کر ارمان اور اس کی فیملی کے خلاف جا کے سارا کچھ سچ سچ بتا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ الیکشن میں بہت برا ہار جاتے ہیں۔ اجالا کی دادی بھی اس سے کہتی ہیں حمزہ واقعی میں ایک اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، اور اجالا کی ماں خود حمزہ اور اجالا کی شادی کروا دیتی ہے۔ ارمان روتا رہتا ہے کہ اجالا نے اسے دھوکہ دیا ہے، مگر نوکرانی کے ذریعے اس کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اجالا کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور صوبیہ کا ہے، اسی نے ہی اجالا کا بچہ مروایا ہے۔ تو ارمان بہت زیادہ روتا ہے کہ اگر اس نے اجالا کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، وہ اس کو طلاق دے کر نکال دیتا ہے، اور اجالا کی تو حمزہ سے شادی ہو ہی چکی ہوتی ہے، تو وہ اس سے معافی مانگتا ہے اور باہر والے ملک ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے، اور صبیہ بیگم پاگل ہو جاتی ہیں۔